احمد ایک غریب مگر محنتی کسان تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی عائشہ اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ محنت اور ایمانداری کا جذبہ زندہ رہتا تھا۔ احمد کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے خاندان کا گزارا کرتا تھا۔ اس کی فصل مکمل طور پر بارش پر منحصر تھی۔ کبھی فصل اچھی ہو جاتی تو گھر میں خوشی آ جاتی، اور کبھی فصل خراب ہو جاتی تو بچوں کو بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ احمد، 3 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بوند بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے ہیں، ساری فصل برباد ہو گئی، اب بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ہاں عائشہ، اگر یہی حال رہا تو ہمارا خاندان بھوکا ہی مر جائے گا۔ اللہ ہم پر یہ آزمائش کیوں لایا ہے؟ ایسے مت کہو جی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ صبر رکھیں، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں عائشہ، لیکن آگے کیا کریں؟ گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں بچا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے اب تک سنبھالا ہے تو آگے بھی سنبھالے گا، بس ہمت نہ ہاریں۔ کچھ دن بعد گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں کوئی اور کام تلاش کرے گا۔ عائشہ، میں گاؤں میں جا کر کوئی مزدوری یا کام دیکھتا ہوں، شاید کہیں سے کچھ روزی مل جائے۔ ایسے مت اداس ہوں جی، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔ کیوں نہ ہم گھر کے پاس ایک چھوٹا سا سبزیوں کا باغ لگا لیں؟ جو سبزیاں اگیں انہیں بازار میں بیچ دیا کریں گے۔ واہ عائشہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ چلو آج ہی سے یہی کام شروع کرتے ہیں۔ احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ بنایا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ جلد ہی باغ میں ہری بھری سبزیاں اگائیں۔ احمد روز صبح بازار جاتا، سبزیاں بیچتا، اور جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا اسی سے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ ایک دن احمد کھیت میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اسے مٹی کا ایک پرانا مٹکا ملا۔ جب اس نے مٹکا کھولا تو اس کے اندر سونے کے پرانے سکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے احمد خوش ہو گیا، لیکن پھر اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ یہ خزانہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کسی بزرگ یا گاؤں والے کا ہوگا۔ مجھے یہ مکھیا جی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مکھیا جی، میں کھیت میں کام کر رہا تھا تو مجھے سونے سے بھرا یہ مٹکا ملا، میں نے سوچا یہ آپ کے حوالے کر دوں۔ شاباش احمد، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم واقعی بہت ایماندار انسان ہو۔ یہ سکے رکھ لو احمد، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ یوں احمد اور عائشہ کی زندگی میں آہستہ آہستہ خوشحالی آنے لگی۔ ان کی محنت اور ایمانداری رنگ لے آئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان محنت، صبر اور ایمانداری سے کام کرے تو اللہ ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔